بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوشبو اور نبوی تعلیمات۔ پاکیزگی، ستھرائی، شائستگی اور نفاست کی مسلمہ اقدار اس وقت پوری طرح روشن ہو جاتی ہے جب ہم انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مبارکہ میں پاتے ہیں۔ حیات مبارکہ کا کوئی گوشہ اٹھا کر دیکھیں، پاکیزگی اور شائستگی سے عبارت ہے۔ اسی خوش طبعی اور نفاست کا یہ اثر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو پسندیدہ رکھتے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلنے والے پسینہ بذات خود معطر ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ جسم اطہر کا پسینہ جمع کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے پسینے کو میں اپنے خوشبو سے ملاؤں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے بڑھ کر اور کوئی خوشبو نہیں سونگھی، نہ ہی عنبر نہ ہی مشک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک نمایاں حصہ طہارت اور پاکیزگی سے متعلق ہے۔ پھر اس میں بھی اگر غور کیا جائے تو انفرادی اور اجتماعی دونوں فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ صفائی ستھرائی اور طہارت کا عادی آدمی خود بھی ظاہری و باطنی بیماریوں اور وساوس وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے اور دوسرے کے لیے بھی باعث اذیت نہیں ہوتا۔ دوسروں کو راحت پہنچانا یا کم از کم تکلیف سے بچانا عین اسلامی اور اخلاق کا مطلوب ہے۔ اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، المسلمون من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کے غسل کی تاریخ بیان فرماتی ہے کہ لوگ اپنے کاموں میں مشغول رہتے تھے اور اسی طرح یعنی میل کچیل اور پسینے کام وغیرہ کاج وغیرہ جو کرتے تھے، تو جب جمعے کا وقت ہوتا تھا تو جمعے کے لیے چلے جاتے تھے۔ چنانچہ انہیں کہا گیا کہ اگر تم غسل کر لیتے تو بہتر تھا۔ کام کاج کرتے وقت کیونکہ پسینہ بھی آتا تھا اور اس میں جو ہے نا کہ میل کچیل بھی ہوتی تھی، تو کہا یہ گیا کہ آپ غسل کر لیتے تو یہ آپ کے لیے بہتر تھا۔ انہی مبارک اور پاکیزہ تعلیمات کا ایک حصہ خوشبو کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور عملی طور طریقے ہیں جنہیں قلم بند کیا جا رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سکتہ تھا، اس میں سے جو خوشبو استعمال فرماتے تھے۔ سکتہ کے معنی علماء کے دو قول ہیں، یعنی بعض تو اس کا ترجمہ عطر دان اور اس ڈبے کا بتلاتے ہیں جس میں خوشبو رکھی جاتی تھی۔ تب تو یہ معنی ہے کہ اس عطر دان میں سے نکال کر استعمال فرماتے تھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایک مرکب خوشبو ہے، چنانچہ قاموس وغیرہ نے اسی کو ترجیح دی ہے اور صاحب قاموس نے اس کے بنانے کی ترکیب بھی مفصل لکھی ہے۔ تمامہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خوشبو کو رد نہیں کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشبو کو رد نہ فرمایا کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں نہیں لٹانی چاہیے: تکیہ، خوشبو اور دودھ۔ ان چیزوں کو اس لیے ذکر فرمایا کہ ہدیہ دینے والے پر بار نہیں ہوتا اور لٹانے سے اس کو بعض اوقات رنج ہوتا ہے۔ انہی چیزوں کے حکم میں وہ سب چیزیں داخل ہیں جو نہایت مختصر ہوں، جن سے ہدیہ دینے والے پر بوجھ نہ ہو۔ تکیے سے مراد بعض علماء نے ہدیے کے طور پر تکیے کا دینا بتایا ہے کہ اس میں بھی کچھ ایسا بوجھ نہیں ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ استعمال کے لیے کسی لیٹنے یا بیٹھنے والے کے پاس عارضی طور پر تکیہ رکھ دینا اور اس پر سر رکھ دینا یا ٹیک لگا دینا مراد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ
مردانہ خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو پھیلتی ہوئی ہو اور رنگ غیر محسوس ہو، جیسے گلاب، کیوڑا وغیرہ، اور زنانہ خوشبو وہ ہے جس کا رنگ غالب ہو اور خوشبو مغلوب ہو، جیسے حنا، زعفران وغیرہ۔ مطلب یہ کہ مردوں کو مردانہ خوشبو استعمال کرنا چاہیے کہ رنگ ان کی شان کے مناسب نہیں ہے۔ عورتوں کو زنانہ خوشبو استعمال کرنا چاہیے اور اجنبیوں تک اس کی خوشبو نہ پہنچے۔ ابو عثمان نہدی تابعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو ریحان دیا جائے اس کو چاہیے کہ لٹائے نہیں، اس لیے کہ اس کی اصل جنت سے نکلی ہے۔ ریحان سے خاص یہ قسم مراد ہے یا ہر خوشبو ریحان کہلاتی ہے۔ اہل لغت کے دونوں قول ہیں اور دونوں یہاں مراد ہو سکتے ہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے جنت کی خوشبو کی نقل دنیا میں اس لیے پیدا فرمائی ہے کہ یہ جنت کی طرف ترغیب کا سبب بنے اور ذاتی شوق کا ذریعہ ہو کہ خوشبو کی طرف طبعاً رغبت پیدا ہوتی ہے اور طبیعت کو ادھر کشش ہوتی ہے۔ لیکن دنیا کی خوشبوؤں کو جنت کی خوشبوؤں سے کیا نسبت کہ ان کی مہک اتنی دور پہنچتی ہے کہ 500 برس میں وہ راستہ طے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد غرامی نقل کرتے ہیں کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں محبوب کر دی گئی ہیں، عورتیں، خوشبو اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی ہے۔ سنن نسائی کے حاشیے میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتیں اس لیے محبوب تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ باتیں بھی نقل کر دیتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کی وجہ سے مردوں کے سامنے نقل نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانگی معلومات وغیرہ کو اگر امہات المؤمنین امت کے سامنے نقل نہ کرتے تو وہ لوگ ان سے بے خبر رہتے۔ نیز عورتوں کی طرف طبعی رغبت و محبت ہونے کے باوجود فرائض رسالت سے غفلت نہ برتنا ایک آزمائش تھی جو زیادہ مشقت اور زیادہ اجر کا باعث تھی۔ خوشبو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے زیادہ پسند کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ مخلوق فرشتے بھی اسے پسند کرتے۔ یہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے اعتدال اور خلقت کے کمال پر دلالت کرتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاج کے اعتبار سے انتہائی معتدل اور پیدائش کے اعتبار سے انتہائی کامل تھے، اور نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک کا رکھا جانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات میں رکاوٹ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ہے۔ 4 چیزیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے: حیا، خوشبو، مسواک، نکاح۔ خوشبو کی مبارک سنتیں: مشک اور عود کی خوشبو کو تمام خوشبو میں زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ خوشبو لگانے کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں۔ کتب سیرت اور احادیث میں اگرچہ خوشبو سے متعلق ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ وارد ہیں، لیکن کسی خاص طریقے کا ذکر نہیں۔ ذیل میں بعض معتبر فتاوی کے حوالے نقل کیے جاتے ہیں۔ تہجد میں عطر لگانا: خاص طور پر سوتے وقت عطر لگانے کے اہتمام کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں نہیں مل سکا، البتہ رات کو تہجد کے وقت عطر کا استعمال مسنون ہے۔ نیز جمع الوسائل میں بھی مباشرت سے پہلے مرد کے لیے عطر کا استعمال پسندیدہ ہے۔ عطر لگانے کا کوئی خاص طریقہ مسنون نہیں، البتہ دائیں جانب سے ابتدا کرنا سنت ہے۔ خوشبو کے استعمال میں مرد عورت میں فرق: حدیث پاک کے حوالے سے یہ بات گزر چکی کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے لیے وہ خوشبو زیادہ پسندیدہ ہے جس کا رنگ ظاہر ہوئی ہو۔ نیز عورت کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ گھر سے خوشبو لگا کر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی مقاصد، مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز کی خاطر گھر سے باہر نکلنے والی عورت کو بھی خوشبو لگا کر نکلنے سے منع فرمایا ہے۔ مشاہدہ ہے کہ خوشبو آدمی کی طبیعت میں فرحت، نشاط اور چستی پیدا کرتی ہے۔ خوشبو کے ذریعے آدمی کو خود بھی اور دوسروں کو بھی ایک خوشگوار احساس ہوتا ہے، ذہنی دباؤ اور ڈپریشن وغیرہ سے دور رہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں بدبو سے طبیعت بھی بیزاری اور کڑن میں پیدا ہوتی ہے۔ طب نبوی میں گراں قدر کام کرنے والے حکیم ڈاکٹر قدرت اللہ حسامی اپنے کتاب اسلام اور جدید میڈیکل سائنس میں رقم طراز معطر ہوائیں اور عطر بیز فضائیں روح انسانی کے لیے غذا کا کام کرتی ہے اور روح قوی کے لیے سرمایہ حیات ہے۔ خوشبو سے روح میں توانائی پیدا ہوتی ہے
جس سے دماغ کو کیف اور اعضاء باطنہ کو راحت نصیب ہوتی ہے۔ خوشبو سے نفس کو سرور اور روح کو انبساط حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں خوشبو روح کے لیے حد درجے خوشگوار اور خوب تر چیز ہے۔ خوشبو اور پاک روح میں گہرا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی چیزوں میں سے ایک چیز خوشبو بہت زیادہ محبوب تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق اپنے اخلاقی زندگی، معاشرتی زندگی، معمولاتی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید ایسے ویڈیوز اور اس طرح کی کہ بیانات آپ حضرات کے سامنے آتے رہیں گے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے کہ یوٹیوب چینل القلم اسلامک اسٹوڈیو کو اگر ابھی تک کسی ساتھی نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرے اور اس کے کہ لائک کرے اور دوسرے ساتھیوں کو بھی شیئر کرے تاکہ اس کے فائدے تمام مسلمانوں کو اس کے فوائد کہ حاصل ہو۔ تمام لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کہ طرف آ جائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات پر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔